کہ معنی لینے میں یا اسی طرح تفسیر کرنے میں جن چیزوں کا ہمیں جاننا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھ لیں اکیلا لفظ، یہ لکھ لیں اکیلا لفظ تفسیر، اکیلا لفظ تفسیر یعنی لفظوں کو کھولنا، لفظوں کو کھولنا تفسیر کہلاتا ہے۔ اکیلا معنی، لفظوں کا اکیلا معنی ایک ہے، لفظوں کو کھولنا کیا ہے؟ تفسیر ہے۔ ایک ہے کہ لفظوں کا اکیلا معنی وہ تاویل کہلاتا ہے۔ جیسے احد عشر کوکبن کا کیا معنی ہے؟ 11، یہی تو بات ہے، 11 ستارے نہیں، 11 بھائی۔ اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ 11 بھائی۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ بھائی، 11 بھائی۔ احد عشر کوکبا وہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا نا جیسے، لیکن جو اس کا تفسیری معنی ہے وہ کیا ہے؟ جب خواب کو کھول لیں گے معنوی حیثیت میں تو اس کی کیا معنی بنے گا؟ 11 بھائی۔ اور والشمس والقمر سے معنی کیا آئے گا؟ باپ اور ماں۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہی تو ایک استاد معلم مفسر نے کرنا ہے، جو چیزیں وضاحت کھول کے کرنی۔ اب یہ تفسیر میں اگر ستارے ہو تو ستارے سجدہ کریں گے اس طرح۔ اس جگہ لفظ احد عشر کا معنی حقیقی کیا ہے؟ 11 بھائی۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ وہ الگ بات ہے کہ بھائیوں کو ستارہ کیوں کہا گیا، وہ الگ بات۔ آگے نمبر 3، اکیلا مقصد حکمت، ذالک ادنی ان یعرفن لکی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ یہ چیز اس لفظ کی حکمت اور مقصد ہے، اس لفظ کی کیا ہے؟ حکمت اور مقصد۔ اب آگے چیزیں دیکھیں، معنی، تفسیر، مقصد اور مقصد و حکمت کو تلاش کر کے پیش آمدہ مسئلے کا حل بتانا استنباط کہلاتا ہے۔ پیش آمدہ مسئلے یعنی معنی بھی پتہ ہو آپ کو، تفسیر بھی پتہ ہو، حکمت بھی پتہ ہو، ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کے کرونا کو، ڈھینگی کو، معاشرت کے، سماج کے مسائل کو کیا کرنا ہے؟ حل کرنا۔ وہ کیا ہے؟ تطبیق، وہ کیا کہلاتا ہے؟ استنباط۔ لعلمہ الذین یستنبطون، یہ لکھ لو آیت۔ استدلال کا تعلق لفظ سے ہے، استنباط کا تعلق سماج سے ہے۔ استدلال کا تعلق کس سے ہے؟ لفظ سے، اور لفظ سے استدلال کا تعلق کس سے ہے؟ لفظ سے، اور استنباط کا تعلق کس سے ہے؟ سماج سے۔ اب یہاں جملہ ایک لکھنا، پوری سمجھ آ جائے گی۔ فہم النصوص کا نام استدلال ہے اور تطبیق النصوص کا نام استنباط ہے۔ کیا سمجھے؟ فقہ النصوص، فہم النصوص کا نام کیا ہے؟ استدلال، اور تطبیق النصوص کا نام استنباط ہے۔ بات سمجھا رہی کہ نہیں؟ بڑا آسان ہے۔ فہم النصوص، تطبیق النصوص، فہم النصوص، تطبیق النصوص۔ استنباط، استدلال۔ استدلال میں کیا ہوتا؟ طلب الدلیل، دلیل کو رہنمائی طلب کرنا، یہ استدلال ہے۔ استنباط کا تعلق مقصد، معنی مل کر نئی چیز کو استنباط کہتے ہیں، نئی چیز کو سمجھنا۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ استنباط استدلال کے ذریعے سے ہوتا ہے، استنباط استدلال کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ پہلے نص سمجھائے گی تو پھر آگے استنباط کریں گے نا۔ استنباط استدلال کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے استنتاج، ایک ہے استنباط، ایک ہے استدلال، ایک ہے استنتاج۔ استنتاج کیا ہوتا ہے وہ لکھ لیں۔ استدلال کے مقابل نتیجہ اخذ کرنا۔ ایک ہے استدلال کے مقابل نتیجہ اخذ، استدلال کے مقابل نتیجہ اخذ کرنا، یعنی جو کام نصوص کے ذریعے کیا جاتا ہے وہ استدلال یا استنباط کہلاتا ہے، جو کام نصوص کے ذریعے کیا جاتا ہے وہ
استدلال اور استنباط کہلاتا ہے، اور جو دلائل عقلیہ کے ذریعے کیا جاتا ہے وہ استنتاج کہلاتا ہے، اور جو کام نصوص کے ذریعے کیا جاتا ہے وہ استدلال اور استنباط کہلاتا ہے، اور جو دلائل عقلیہ کے ذریعے کیا جاتا ہے وہ استنتاج کہلاتا ہے۔ یہ لوگ استنباط استدلال نہیں کرتے، یہ استنتاج ہے۔ آگے ایک لفظ اور لکھ لیں، بات سے ایک دو لفظ، استقراء، جو نقل اور عقل دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ استقراء، استخراج، یہ آپ نے دو لفظ پڑھے ہیں، یہ بھی حالی کال نہیں ادھر۔ استقراء کیا؟ جو نقل عقل دونوں میں استعمال ہوتا ہے، شریعت میں بھی اور باقیوں میں بھی۔ استقراء موجودہ زمانے میں سائنس کا طریقہ استدلال ہے۔ تدبر تفکر کا سائنسی طریقہ کون سا ہے؟ استقرائی طریقہ۔ تدبر تفکر کا دینی طریقہ استدلال اور استنباط ہو جائے گا، اور تدبر تفکر کا جو سائنسی طریقہ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ استقراء۔ دینی تدبر تفکر استدلال اور استنباط، اور سائنسی تدبر تفکر وہ کیا ہو جائے گا؟ استقراء۔ فلسفی تدبر تفکر استخراج ہو جائے گا۔ فلسفی لکھ لو، فلسفی تدبر تفکر کیا ہو جائے گا؟ استخراج۔ استخراج فرق اتنا ہے، عقلی ہوتا لیکن وہ استقرائی ہے نا، استقرائی طریقہ ہے، وہ استقرائی ہوتا کیا؟ یہ سمجھ لو، اسی استنتاج کو کھول رہا ہوں نا، اسی استنتاج کی دو شکلیں ہیں، استقراء اور استخراج، بس اس کو کھول رہا ہوں، جیسے اس طرف لفظ کو کھولا استدلال اور استنباط لے کے آئے، بات سمجھے۔ اب کیا ہے کہ جز سے کل کی طرف کا سفر استقراء ہے، جز سے یعنی ہر انسان کو لینا دیکھ کے کہنا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں، ہر مینڈک کو دیکھ کے بتانا کہ مینڈک ایسے کھاتا ہے، جز سے کل کی طرف جانا، ایک ہی جز کو دیکھ کے سب پہ حکم نہیں لگانا، سب کو دیکھیں گے تو سب پہ حکم لگے گا۔ یہ کیا ہے؟ سائنس کا استقرائی تقریر، کیونکہ جب تک مشاہدہ نہیں، تجربہ نہیں، تب تک وہ بات نہیں مانے۔ اور فلسفہ کیا ہے؟ کل سے جز کی طرف، کل سے جز، ایک کو دیکھا ساری دنیا کی چیزوں کو اس طرح کا کہہ دیا۔ ہو سکتا ہے افریقی مریقی انسان کچھ اور ہو، بس انہوں نے ایک دیکھنا بس سب انسان ایسے ہوتے ہیں، ایک مینڈک دیکھنا سب، استخراج۔ اور یہاں ایک مسئلہ ہے، ایک دونوں انداز ہے، ایک دلیل پر، ایک دلیل سے 100 مسئلے نکالنا، ایک انداز یہ بھی ہے، اور ایک مسئلے پر 100 دلیلیں دینا یہ بھی انداز ہے۔ اب آپ نے دیکھنا میرا انداز کون سا چل رہا ہے، کوئی بھی نہیں، کسی پہ تو ہلاؤ نا اپنے آپ کو۔ ایک دلیل سے ایک ایسے 100 مسئلے نکالنا، اور ایک مسئلے پر 100 دلیلیں دینا، بات سمجھے کہ ایک دلیل سے کیا نکالنا؟ 100 مسئلے نکالنا، اور ایک مسئلے پر 100 دلیلیں دینا۔ 100 دلیلیں دینا وہ استخراج ہے، وہ استدلال نہیں ہے۔ ایک مسئلے سے 100، ایک دلیل سے 100 مسئلے نکال دینا، اصل استدلال تو یہ ہے کہ یہ حدیث اس زمانے میں اس جگہ فٹ آ رہی ہے، اس زمانے میں اس جگہ فٹ آ رہی، اس مسئلے پہ بھی، اس مسئلے پہ۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ صحیح البخاری اہل حدیث سلفی علماء کے استدلال کی کتاب ہے، جہاں وہ حدیث کی کتاب ہے وہاں وہ استدلال کی کتاب۔ امام بخاری بتاتے ہیں میں نے اس حدیث سے اپنے زمانے کے 100 مسئلے حل کیے ہیں، تو نے اس حدیث سے اپنے زمانے کے 100 مسئلے حل کرنے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔